اب میری اکثر اس لڑکے سے بات ہونے لگی. میں اسے آنی بن کے ہی بات کرتی تھی. اس نوجوان کا نام عیسیٰ تھا. ایک بار اس نوجوان کی کال آئی. میں نے فون اٹھایا. کہنے لگا کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک. پھر کہنے لگا کب تک میرے صبر کا امتحان لینا ہے وجیہہ؟ کب تک یہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں آپ کے لیے بہت سنجیدہ ہوں وجیہہ. میں نے کہا میں باقاعدہ ملاقات نہیں کروں گی. آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو بس ایک بار آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ میرے پاس نہیں آئیں گے اور بات بھی نہیں کریں گے. کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر مان گیا. میں نے اسے ایک ریسٹورنٹ کا بتایا. میں نے کہا میں میرون سوٹ پہن کے آؤں گی اور میرے ہاتھ میں فلاور بوکے ہوگا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آنی کو ریسٹورنٹ جانے پہ کیسے راضی کروں. پھر ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی. میں نے رات کو جان بوجھ کے کہا کہ آنی مجھے آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے. یہ سن کے آنی مسکرانے لگی اور فوراً سے مان گئی. میں نے کہا آج آپ میری پسند کا رنگ پہنیں گی. انہوں نے میرون سوٹ بھی پہن لیا. میں نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا. ہم دونوں ریسٹورنٹ چلے گئے. آنی کہنے لگی بچو تم نے میری سالگرہ کا کہہ کے اچھا نہیں کیا. اب دیکھو تمہاری ساری پاکٹ منی میں آج ختم کروا دوں گی. میں نے کہا نو پرابلم. آنی نے مینیو کارڈ پکڑا، آرڈر دینے لگی. مجھے عیسیٰ کا انتظار تھا تاکہ وہ آنی کو دیکھ لے. میں ریسٹورنٹ کے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی، بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہی تھی. آنی کہنے لگی یہ تم باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں. کچھ دیر بعد ویٹر چٹنی اور سلاد رکھ کے چلا گیا. اسی طرح وہ دوسری ٹیبلز پہ بھی رکھ رہا تھا جب اچانک سے بچے بھاگتے ہوئے ایک ویٹر سے ٹکرائے اور اس کے ہاتھ سے چٹنی آنی کے سوٹ پہ گر گئی. وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ کہنے لگا سوری میڈم. میں نے کہا آنی چلے کوئی بات نہیں، آپ واش روم میں جا کے صاف کر لیں. آنی کہنے لگی اچھا ایسے کرو اپنا دوپٹہ دو، یہ دوپٹہ تو نیٹ کا ہے، بہت برا لگ رہا ہے. انہوں نے اپنا میرون دوپٹہ مجھے دے دیا. میرا پنک دوپٹہ لے کے واش روم چلی گئی. اسی وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے فلاور بوکے تو خریدا ہی نہیں. باہر ایک بچہ فلاور بوکے ہی بیچ رہا تھا. میں نے سوچا عیسیٰ تو ابھی تک نہیں آیا، تب تک میں فلاور بوکے خرید کے آنی کو دے دیتی ہوں کیونکہ تحفہ تو میں نے خریدا بھی نہیں تھا. میں باہر چلی گئی، لڑکے سے ایک چھوٹا سا فلاور بوکے خریدا جو گلاب کے پھولوں کا تھا اور اندر آ کے بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا. عیسیٰ اندر آیا لیکن اس وقت میرا دھیان آنی کی طرف تھا. میں بار بار پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی، واش روم کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی. اچانک سے میری نظر ریسٹورنٹ کے دروازے پہ پڑی تو وہ کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا. یہ دیکھ کے میں بے حد پریشان ہوئی. وہ بنا آنکھیں جھپکائے مجھے دیکھے جا رہا تھا. اتفاق تھا کہ وہ فلاور بوکے میرے ہی آگے پڑا تھا اور آنی کا دوپٹہ میں نے پہن رکھا تھا. میں بے حد گھبرائی کہ کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. میں نے وہ فلاور بوکے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا. میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ آنی جلدی سے آ جائیں، اور چور آنکھوں سے اسے بھی دیکھ رہی تھی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا. چہرے پہ اس کے مسکراہٹ تھی. میں خواہ میں پھنس رہی تھی. 5 منٹ بعد اس کے موبائل پہ کال آئی اور وہ ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا. اور عین اسی وقت آنی واش روم سے باہر نکل آئی. ٹیشو سے اپنی قمیض صاف کر رہی تھی. کہنے لگی توبہ ہے، اس کمینے ویٹر نے میرے سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا. پھر مجھ سے کہنے لگی ایسے کرو یہ نیٹ کا میرون دوپٹہ تم ہی لے رکھو، میری ساری شرٹ گیلی ہو گئی ہے، یہ تمہارا شیفون کا دوپٹہ ٹھیک رہے گا. کچھ دیر بعد آرڈر بھی آ گیا. میں بار بار ریسٹورنٹ کا دروازہ دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ واپس آئے، لیکن وہ نہیں آیا. آنی باتیں کرتی رہیں، ساتھ ساتھ کھانا کھاتی رہیں. مجھے تنگ بھی کرتی رہیں کہ دیکھ لینا بچو پورے 10,000 کا بل بنواؤں گی. لیکن میں غائب دماغی سے سب کچھ سن رہی تھی. ایک عجیب گڑبڑ کا احساس ہونے لگا، کچھ غلط سا ہو گیا تھا. آنی نے مجھے چپ چپ دیکھا تو کہنے لگی تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے، کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں.
وہ کہنے لگی ڈونٹ وری، میں بھر دوں گی بل، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا نہیں وہ بات نہیں ہے، بس ایسے ہی بھوک نہیں ہے۔ میں نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، چاکلیٹ کیک جو کہ میرا فیورٹ تھا وہ بھی نہیں کھایا۔ گھر آ کے میں بڑی بے چین تھی۔ میں نے عیسیٰ کو کال کرنی چاہی، لیکن اسے کیا کہتی؟ اسے تو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں وجیہہ نہیں ہوں بلکہ شفق ہوں۔ ایک پل کے لیے سوچا کہ کہہ دوں گی کہ آج تو میں آئی ہی نہیں ریسٹورنٹ۔ میں نے جیسے ہی عیسیٰ کو کال کی اس کا فون بند تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کا فون کیوں بند ہے۔ میں نے میسج کیا کہ وہ مجھے کال کرے، لیکن کوئی کال نہیں آئی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ تو مجھے وجیہہ سمجھ رہا تھا، اس نے تو آنی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میری بے چینی عروج پہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قصے کو سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے۔ میں بار بار اسے فون کر رہی تھی اور وہ مسلسل بند تھا۔ آنی کمرے میں آئی، مجھے یوں بے چین دیکھا تو کہنے لگیں کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو الٹا مجھے ڈانٹتی اور امی سے بھی میری شکایت لگا دیتی۔ بہرحال 5-6 دن گزر گئے۔ اب تو وہ پارک میں بھی نہیں آ رہا تھا اور میں چھت پہ بے چینی سے اسے دیکھتی رہتی کہ پتہ نہیں آ کیوں نہیں رہا تھا، کہاں چلا گیا تھا۔ 8 دن گزر گئے، اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ آج تو امی نے ویسے بھی بریانی بنائی ہے، ایسے کرتی ہوں اس کے گھر بریانی دینے چلی جاتی ہوں، اور اگر موقع ملے گا تو اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ لیکن پھر سوچا کہ وہ تو مجھے بہت برا بھلا سمجھے گا، کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر پتہ تو چلے کہ آ کیوں نہیں رہا، اس کا فون کیوں بند ہے۔ ایک تو جذبات میں آ کے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں، اور ابھی بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے اس کے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ ایسے موقع پہ میں ہمیشہ اپنی آنی سے مشورہ لیتی تھی، لیکن یہ تو سارا معاملہ ہی ان کا تھا، میں ان سے کیسے مشورہ لیتی؟ وہ تو مجھے بری طریقے سے ڈانٹ دیتی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ایک بار بس وہ فون اٹھا لیتا، میں اسے کہہ دیتی کہ میں تو آئی ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ میں کچن میں گئی، ایک پلیٹ میں بریانی بھر کے ڈالی، دوسری پلیٹ سے اس کو ڈھکا۔ میری والدہ اور آنی دونوں ہی ٹی وی پہ کوئی کامیڈی شو دیکھ رہی تھیں۔ میں چپ چاپ سے باہر چلی گئی۔ سامنے اس کا گھر تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ بجایا تو کافی دیر بعد دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں سے بھی کچھ لنگڑا کے چل رہا تھا، ہاتھوں پہ بھی پٹیاں تھیں۔ شاید اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ کچھ پل تو وہ مجھے دیکھتا رہا بڑی بے یقینی سے۔ پھر میں نے پلیٹ آگے بڑھائی، کہنے لگا وجیہہ آپ؟ میری تو جیسے جان نکلی۔ وہ مجھے آنی سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کا فون کیوں بند ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ لی، کہنے لگا وہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فون ٹوٹ گیا ہے۔ اتنی بے چین تھی تم، اتنی پریشان تھی میرے لیے۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا میں 2 منٹ آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے سب کچھ بتا دیتی ہوں، کسی غلط فہمی میں نہیں رکھتی۔ کہنے لگا ابھی نہیں، ابھی امی گھر پہ ہیں، آپ جائیں، میں خود آپ سے رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں بے حد پریشان تھی، سب کچھ الٹا ہو رہا تھا، سب کچھ غلط ہو رہا تھا۔ میں واپس آ گئی، لیکن ابھی بھی اسی الجھن میں مبتلا تھی، کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا میں جاتی ہی نہیں۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اس سچویشن کو کیسے حل کروں۔ 3 دن گزر گئے تھے، اس کا فون ابھی تک بند تھا۔ پارک میں وہ آ نہیں سکتا تھا کیونکہ شاید پاؤں میں بہت زیادہ چوٹ آئی تھی۔ 4 دن بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس بار دروازہ وجیہہ آنی نے کھولا تھا۔ پھر کسی خاتون سے باتیں کرتے ہوئے وہ اندر آ گئیں۔ وہ ویسے بھی بڑی خوش مزاج تھیں، فوراً سے بے تکلف ہو جاتی تھیں۔ اس خاتون کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ بڑے صاف ستھرے اچھے سے لباس کو پہن کے آئی تھیں، خوش شکل بھی تھیں۔
آنی بھی ان سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں اور میری والدہ چائے بنانے ہی لگی تھیں جب اس خاتون کو دیکھ کے میری والدہ کچھ نافہم سی ہوئیں، کیونکہ پہلے کبھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاتون آتے ہی ہم سب سے سلام کرنے لگیں۔ میری والدہ کہنے لگیں آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ وہ کہنے لگی میں ابھی 1 مہینہ پہلے ہی اس ایریا میں شفٹ ہوئی ہوں، سوچا کہ آپ سے میل ملاقات ہو جائے۔ میری والدہ نے کہا ہاں بیٹھیں آپ۔ پھر آنی سے کہنے لگی جاؤ وجیہہ چائے بنا کے لاؤ۔ آنی چائے بنانے چلی گئی، میں وہیں بیٹھی تھی۔ وہ خاتون کہنے لگی یہ وجیہہ آپ کی بیٹی ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی بیٹی ہی سمجھ لیں، میری چھوٹی بہن ہے۔ وہ کہنے لگی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے۔ میری والدہ کہنے لگی جی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے، جاب بھی بہت اچھی کرتی ہے۔ آج کل ہم اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ میری ماں کی عادت تھی، کسی سے بھی ملتی تھیں تو آنی کے بارے میں ذکر ضرور کر دیتی تھیں۔ وہ خاتون مسکرانے لگی، کہنے لگی آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں آپ کی بہن کا رشتہ ہی مانگنے آئی ہوں۔ یہ سن کے مجھے بھی حیرت ہوئی، یہ کون تھی جو آنی کا رشتہ مانگ رہی تھی؟ میری والدہ بھی کچھ حیران ہوئی، کہنے لگی کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی میں آپ کی بہن کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ سے آپ کی بہن بہت اچھی ہے۔ امی نے کہا آپ وجیہہ سے پہلے مل چکی ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں 1 دفعہ پارک میں ملاقات ہوئی تھی، پر میں نام نہیں جانتی تھی۔ میں تو اپنی آنی کی سیٹنگ عیسیٰ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن یہ خاتون۔ اتنی دیر میں وجیہہ آنی چائے بنا کے لے آئیں، انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا۔ وہ اسی خاتون کے پاس بیٹھ گئیں، کہنے لگیں کہ مجھے آپ کی بہن بہت پسند ہے، میرا بیٹا لاہور کی ایک بہت بڑی فرم میں جاب کرتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہے، پلیز ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ تو کیا وہ عیسیٰ کی والدہ تھیں؟ جو چکر میں چلانا چاہتی تھی وہ شاید قدرت نے چلا دیا تھا۔ آنی تو ہکا بکا اس خاتون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ چائے پی کے چلی گئیں۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ آنی کہنے لگی یہ میرا رشتہ لائی تھی، مجھے پتا ہوتا میں ایسے سلام بھی نہ کرتی، بڑی عجیب عورت ہے، 2 بار ہلکی پھلکی الیک سلیک کیا ہو گئی، منہ اٹھا کے رشتہ لے آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی تم تو چپ ہی رہو، شکر ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ سن کے آنی کہنے لگی واہ واہ آپا، میں نے بڑی بڑی خود غرض بہنیں دیکھی ہیں لیکن آپ جیسی نہیں دیکھی۔ یہ پتہ نہیں اس کا بیٹا کون ہے کون نہیں ہے، کیا نہیں ہے، آپ یوں شکر کر رہی ہیں جیسے شہزادے گلفام کا رشتہ آ گیا میرے لیے، پتہ نہیں کون ہے کیسا ہے۔ امی کہنے لگی جا کے دیکھ آؤں گی کیسا ہے، خاتون خوبصورت ہیں پیاری ہیں تو بیٹا بھی ویسے ہی ہوگا، عجیب پاگل لڑکی ہو تم۔ دیکھو اگر لڑکا مجھے پسند آ گیا وجیہہ تو میں تمہارے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ بہت ہو گیا، بہت شوق پورے کر لیے تم نے، تعلیم بھی کر لی اپنی مرضی سے، مکمل ہو گئی، جاب بھی کر لی، میں اب تمہاری ایک نہیں سنوں گی، اور خبردار جو تم نے اس بار انکار کیا۔ آنی کہنے لگی یہ اچھی زبردستی ہے، میں واپس کراچی جا رہی ہوں، آج مجھے نہیں رہنا یہاں۔ میری والدہ اسے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی چپ چاپ بیٹھی رہو۔ البتہ میں ضرور گمسم ہو کے بیٹھ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری والدہ نے تو رات تک میرے والد کو بھی بتا دیا، ماموں کو بھی فون کر دیا۔ وجیہہ آنی میری ماں کو غصے سے دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی آپا آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی تم چپ چاپ بیٹھی رہو، پتہ نہیں تم نے کیا سوچ رکھا ہے، اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو کیا؟ شکر ہے کہ آج بھی تمہارے رشتے خود ہی سے آ رہے ہیں، ورنہ تمہاری عمر کی لڑکیوں کے رشتے بہت مشکل آنے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ساری دوستیں 1 2 بچوں کی مائیں بن گئی ہیں اور تمہیں احساس تک نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، جو دل میں آئے کر لیں۔ پھر میری طرف دیکھنے لگی، میں غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی تم کیوں چپ ہو، تمہیں تو لڈیاں ڈالنی چاہیے، تمہاری تو خواہش پوری ہو گئی۔ میں ذرا سا مسکرائی، میں نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں۔ اگلے ہی روز میری والدہ اور والد عیسیٰ کے گھر چلے گئے اور بڑی خوشی واپس آئے۔ آنی کہنے لگی آپا
یہ جو آپ مسکرا رہی ہیں نا، مجھے شک ہو رہا ہے، یقیناً وہ جیسا بھی ہوگا آپ نے تو آنکھیں بند کر کے ہاں کر دی ہوگی۔ میری والدہ کہنے لگی بہت ہینڈسم نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب کرتا ہے اور والد کا اپنا بزنس بھی ہے، ہر لحاظ سے یہ رشتہ بہت اچھا ہے اور ہم نے تو دبے دبے لفظوں میں ہاں کر بھی دی ہے۔ بس اب میں کراچی سے دونوں بھائیوں کو بلواؤں گی اور تمہاری رسم یہیں ادا کر دوں گی۔ اب تمہیں کراچی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی شادی کی جلدی ہے، بس فٹافٹ سے تمہاری شادی یہیں کر دوں گی۔ شکر ہے میرے اللہ۔ اپنی والدہ کی بات سن کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے یا پھر پریشان، کیونکہ عیسیٰ شاید مجھے وجیہہ سمجھ رہا تھا اور یہ بڑی گڑبڑ والی بات ہو گئی تھی۔ منگنی 1 ہفتے کے اندر اندر طے پا گئی۔ میرے دونوں ماموں ممانیاں سب کزنز آ چکے تھے، سبھی خوش بھی تھے۔ میں بار بار عیسیٰ کو کال کر رہی تھی تاکہ اسے سچ بتا سکوں، تاکہ مزید کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن اس کا فون مسلسل بند تھا۔ اب تو میں اس کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اس کی والدہ پوچھ لیتی کہ بیٹا تم کیوں آئی ہو۔ عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی میں، نہ وہ پارک میں آ رہا تھا نہ اس سے بات ہو رہی تھی۔ منگنی سے 1 دن پہلے عیسیٰ کی والدہ گھر پہ آئیں، آنی کے لیے منگنی کا جوڑا، میچنگ جیولری، جوتے، سب کچھ لے کے آئیں۔ کہنے لگیں یہ سب کچھ عیسیٰ کی پسند کا ہے، اگر یہ سب کچھ عام حالات میں ہوتا تو شاید مجھے بہت اچھا لگتا، میں بہت انجوائے کرتی، لیکن اب میں شش و پنج میں مبتلا تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی میرے سر پہ ایک اور دھماکہ ہوا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ بہن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو بعد میں پتہ چلے تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی ہے۔ اس وقت میری دونوں ممانیاں بھی میری والدہ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور وجیہہ آنی بھی بیٹھی تھی۔ وہ خاتون کہنے لگی جی جی بہن آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں دیکھیں وجیہہ ہماری سگی بہن نہیں ہے، میری والدہ کی چھوٹی بہن کی بیٹی ہے۔ میری چھوٹی خالہ کو ڈیورس ہو گئی تھی اور جہاں ان کی دوسری جگہ پہ شادی ہوئی تھی وہ لوگ بیٹی کو نہیں رکھ رہے تھے، اس لیے میری والدہ نے اسے رکھ لیا تھا اور ہم نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھا ہے، لیکن پھر بھی حقیقت بتانی آپ کو ضروری تھی۔ یہ سن کے میں بڑی حیران تھی کیونکہ آج تک میں بھی اس بات سے واقف نہیں تھی۔ وہ خاتون کہنے لگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، بس یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے تو جیسے بات ختم کر دی۔ میری والدہ اور دونوں ممانیوں کے چہرے پہ اطمینان سا چھا گیا۔ آنی مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی کیونکہ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، شاید وہ سچ جانتی تھیں۔ وہ خاتون جا چکی تھیں۔ میں نے کہا آنی آپ میری سگی خالہ نہیں ہیں؟ کہنے لگی کیوں؟ تمہیں لگتا ہے میں سوتیلی ہوں؟ پاگل لڑکی، سگوں سے زیادہ پیار ہے مجھے تم سے، عمران بھائی سے، کامران بھائی سے، لیکن میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں ان کی سگی نہیں ہوں۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگی آبا آپ نے سب کچھ طے کر دیا، لڑکا تو مجھے دکھایا بھی نہیں۔ میری ساس سے کہیں نا کہ اپنے بیٹے کی تصویر ہی میرے نمبر پہ بھیج دیں اور میری تصویر بھی اسے دکھا دیں، پتہ چلے کل کو اعتراض ہو جائے اسے۔ جیسے وہ منگنی کی رسم کرنے آئے تو سب کے سامنے کہہ دے کہ مجھے تو یہ لڑکی پسند ہی نہیں ہے۔ آنی اپنی عادت سے مجبور تھی، لیکن میرا دل ضرور دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی لڑکے نے شاید تمہیں کہیں دیکھا تھا، اسی نے اپنی ماں کو بھیجا ہے۔ اتفاق تھا کہ اس خاتون کی بھی تم سے تھوڑی بہت الیک سلیک ہو چکی تھی، ماں بیٹے کو تم پسند ہو۔ آنی کہنے لگی واہ بھائی واہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی میرا چھپا ہوا عاشق بھی اس محلے میں موجود ہے۔ خیر آپا مجھے تو دکھائیں، آخر آپ نے میری قسمت کس کے ساتھ پھوڑی ہے۔ امی نے اپنے موبائل میں سے اس کی تصویر آنی کو دکھائی تو انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا، پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ ہے نا ہینڈسم؟ ماشاء اللہ سے بہت پیارا ہے عیسیٰ۔ آنی مجھے دیکھے جا رہی تھی،
میری والدہ اور دونوں ممانیاں اٹھ کے چلی گئیں۔ آنی میرے پاس آ گئی، کہنے لگیں یہ سب تمہارا رچایا ہوا کھیل تو نہیں ہے، یہ تو وہی لڑکا ہے۔ میں نے نظریں چرائیں، میں نے کہا نہیں آنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتفاق ہے کہ آپ کی قسمت میں یہی تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر میں انہیں سچ بتا دیتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ مجھے ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ کہنے لگی چلو جی، میری قسمت تو اسی کے ساتھ پھوٹنی تھی، مجھے تو یہ شکل سے ہی بور لگتا تھا، اب تو میری ساری زندگی چپ شا کا لڈو کھا کے گزارنی پڑے گی مجھے۔ پھر کہنے لگی خیر، ایسی جوڑیاں بڑی کامیاب بھی گزرتی ہیں جہاں ایک شخص کو بولنے کی بے تحاشا عادت ہو اور دوسرا چپ چاپ سننے والا ہو۔ اگر دونوں ہی بولنے والے ہوں گے تو سنے گا کون؟ وہ خود ہی سوال کر رہی تھیں اور خود ہی جواب دیے جا رہی تھیں، میں چپ تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں بیٹا، تمہاری ممانی بازار جا رہی ہیں، تم بھی ساتھ ہو جاؤ، اپنی آنی کی منگنی پہ پہننے کے لیے اپنے لیے کوئی اچھا جوڑا لے آؤ۔ میں چپ چاپ ممانیوں کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے بھی شاپنگ کی، میں نے بھی ایک ہلکا پھلکا فینسی سوٹ خرید لیا۔ پتہ نہیں میرے اندر ادھم کس بات کی مچی ہوئی تھی۔ بہرحال منگنی کا دن بھی آ گیا۔ میں آنی کو لاہور کے ایک مشہور بیوٹی پارلر پہ لے گئی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں، کچھ بھی تھا وہ تھی بہت پیاری۔ مجھ سے کہنے لگی تم پارلر سے تیار نہیں ہوگی؟ تم تو بہت کہتی تھیں کہ آپ کی منگنی پہ یہ کروں گی وہ کروں گی، تم نے تو کوئی خاص گرم جوشی دکھائی ہی نہیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کس الجھن میں مبتلا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس سر میں پتہ نہیں کیوں درد ہے۔ بہرحال ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب تھی، اس لیے گھر پہ ہی سارا انتظام کیا گیا تھا۔ جان میری اس وقت نکلی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ لڑکے والے آ چکے ہیں۔ میرا جی چاہا میں کہیں چھپ جاؤں۔ میں اپنی آنی کے ساتھ کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں باہر جاؤں ہی نہیں، میرا سامنا عیسیٰ سے نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میری ممانی آئیں، کہنے لگی شفق جلدی کرو، وجیہہ کو باہر لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا میں بعد میں آ جاؤں گی، آپ آنی کو باہر لے جائیں۔ لیکن وجیہہ آنی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی ایسے کیسے، تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی باہر نہیں جاؤں گی، تمہیں ہوا کیا ہے، چلو باہر میرے ساتھ۔ پتہ نہیں کیوں میں جیسے جیسے قدم باہر نکال رہی تھی میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کے پتہ نہیں عیسیٰ کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سامنے جاؤں، لیکن میری مجبوری تھی۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں آئی، عیسیٰ کی نظر سب سے پہلے آنی پہ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر حیرانی تھی، وہ ایک دم صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی والدہ، اس کی کزنز، شاید اس کی کچھ رشتہ دار بھی آئی تھیں، وہ سب ساتھ تھے، اس کے والد بھی تھے۔ دوسری نظر اس کی مجھ پہ پڑی، میں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں تھا جیسے اس کے سر پہ کسی نے بم پھوڑ دیا۔ بڑی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی عیسیٰ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں وجیہہ بہت پسند ہے، لیکن یہ کیا کہ اس کے احترام میں تم ایک دم سے کھڑے ہو گئے؟ ارے اسے ابھی اپنے پاس تو آنے دو۔ بات مذاق میں ٹل گئی۔ وجیہہ آنی مسکرا رہی تھیں، لیکن وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے وجیہہ آنی کو صوفے پہ بٹھایا۔ عیسیٰ کی والدہ کہنے لگیں بیٹھ جاؤ، آ گئی ہے اب وہ تمہارے پاس۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا، لیکن مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنی والدہ کے قریب ہو کے کہنے لگا امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کیا بات کرنی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ میں سب کی نظروں سے بچتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ بیٹھی۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے بس ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے منت سماجت کی کہ خدا کے لیے چپ رہو۔ عیسیٰ نے نظریں جھکا لی۔ اس کی والدہ کہنے لگیں عیسیٰ بیٹا بولو کیا کہنا ہے؟ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
کہنے لگا کچھ نہیں، شاید اس نے میری عزت رکھ لی تھی۔ سب سے پہلے میری والدہ نے وجیحہ آنی کو انگوٹھی پکڑائی، انہوں نے انگوٹھی عیسیٰ کو پہنا دی۔ پھر عیسیٰ کی والدہ نے انگوٹھی عیسیٰ کو پکڑائی، لیکن وہ آنی کا ہاتھ نہیں پکڑ پا رہا تھا، بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ کی والدہ کہنے لگی بیٹا انگوٹھی پہناؤ۔ ان کی بات پہ وہ چونکا، پھر آنی کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہنا دی۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، عیسیٰ کو وجیحہ آنی کو مٹھائی کھلا رہے تھے، لیکن میں ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی، اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کے رونے لگی۔ میں نے اچھا نہیں کیا تھا، کچھ میں نے اچھا نہیں کیا تھا، کچھ قسمت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں عیسیٰ کو دھوکہ دوں، لیکن میں دھوکہ دے بیٹھی تھی۔ باہر ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ آنی کمرے میں آئی، کہنے لگی توبہ ہے، پتہ نہیں یہ لڑکیاں بھاری بھرکم جوڑا پہن کے کیسے بیٹھ جاتی ہیں، میری تو جان کا عذاب بن گیا تھا یہ 1 گھنٹہ۔ پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے میری منگنی جتنی بور بنائی ہے نا شفق کی بچی، دیکھ لینا تمہاری منگنی پہ بھی میں منہ سجا کے بیٹھی رہوں گی۔ پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، مجھے دیکھا، میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھے، کہنے لگی ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے بھائی میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تم نے ابھی سے ہی رونا دھونا مچا دیا، ابھی 1 مہینہ ہے، اور میں تو ویسے بھی تمہاری بغل میں آ کے بیٹھ گئی، سامنے کا گھر ہے میرا، آ جایا کرنا، رونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہیں لگا شاید میں ان کی رخصتی کا سوچ کے اداس ہو رہی ہوں۔ میں نے بھی انہیں یہی سمجھنے دیا، میں نے کوئی وضاحت نہیں دی، بس میں اداس ہو گئی ہوں، آپ مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی، آپ کے شوہر کا کیا بھروسہ، مجھ سے ملنے دے نہ ملنے دے۔ کہنے لگی ایسی کی تیسی میرے شوہر کی، مجھے وہ تم سے ملنے سے روک کے تو دکھائے، سر نہ پھاڑ دوں میں اس کا؟ نہیں روکے گا مجھے۔ کہنے لگی اچھا میں یہ بھاری بھرکم جوڑا اتار کے آؤں، شادی پہ تو میں صاف منع کر دوں گی اپنی ساس کو کہ میں اتنے بھاری بھاری جوڑے نہیں پہن سکتی، اپنی شاپنگ میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ پتہ نہیں عیسیٰ کی کیا پسند تھی، اسے کیا پتا کہ لڑکیوں کی چوائس کیا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ الماری کے پاس گئیں، اپنا ایک آرام دہ لباس نکالا، پھر کپڑے تبدیل کیے، کہنے لگیں کل آفس بھی جانا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ میری منگنی ہو گئی ہے اور 1 مہینے بعد شادی ہے، اس لیے میں آگے جاب نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی باتیں کر رہی تھیں جنہیں میں غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ آنی کی ایک عادت تھی، وہ بہت جلدی سو جاتی تھی، ابھی بھی وہ سو چکی تھیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے میرے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی، شاید وہ نمبر تبدیل کر چکا تھا، مجھے یقین تھا اسی کی کال ہوگی۔ میں جلدی سے بالکنی میں آ گئی، میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا کون؟ وہ کہنے لگا یہ کیا ڈرامہ کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ پھر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا عیسیٰ میری بات سنیں۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی لڑکی مجھے یوں بھی بے وقوف بنا سکتی ہے، کل ہی تمہارے گھر آ کے منگنی کی انگوٹھی واپس کر کے جاؤں گا۔ میں چاہتا تو اسی وقت انکار کر کے وہاں سے چلا آتا اور سب کے سامنے تمہاری پول کھول دیتا۔ یہ میری شرافت ہے کہ میں نے تمہارے اور تمہارے جڑے ہوئے ہاتھوں کا مان رکھ لیا، لیکن نہ تو یہ منگنی میری خواہش پہ ہوئی ہے اور نہ میں ایسے رشتے کو نبھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا میں نے کہا عیسیٰ پلیز خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، ایک بار میری بات تو سن لیں۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہوں، تمہیں اندازہ ہے میں کس تکلیف سے 2-4 ہوں۔ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ اور اس بار اپنا نام سچ بتانا ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ میں نے کہا میرا نام شفق ہے۔ کہنے لگا مجھے جھوٹا نام کیوں بتایا تھا؟ میں نے کہا میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، آپ میری بات تو سنیں۔ ابھی میں بات شروع بھی نہیں کر پائی تھی جب مجھے آنی کی آواز آئی، شفق ارے رات کے وقت بالکنی میں کیا کر رہی ہو، اندر آؤ۔ میں نے کہا آ رہی ہوں آنی، بس 2 منٹ۔ میں نے کہا میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ کہنے لگا بعد میں کب؟ میں تمہیں صرف 24 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، سب کچھ سچ سچ بتا دینا ورنہ میں سب کو بتا دوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔
میں کسی بھی قیمت پہ تمہاری خالہ سے شادی نہیں کروں گا۔ پچھلے 2 مہینے سے میں تمہیں واچ کر رہا ہوں، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے بینچ پہ گلاب کا پھول رکھنا، میرے لیے محبت بھرے پیغام رکھنا، میں تب سے دیکھ رہا ہوں، اور کئی بار میں نے تصدیق کرنے کے لیے میں نے تمہیں آزمایا ہے۔ تمہیں فون کیا تھا، تم اپنی چھت پہ کھڑی تھیں، میرا فون ڈسکنیکٹ کیا تھا۔ دوسری بار تم نے کال اٹھائی تھی، اس کے 2 منٹ کے بعد فون بند کیا تھا۔ میں تب بھی تمہیں دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا دینے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا تو یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ وجیہہ کون ہے۔ وجیہہ کے نام پہ تم نے آواز لگائی تھی، اور پھر جب میں ریسٹورنٹ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا تو میں سارے شک دور کر دینا چاہتا تھا، وہاں پہ بھی تم ہی تھی، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے، میں شادی کسی اور سے کیسے کر لوں؟ اپنی والدہ کو میں نے خاص طور پہ تمہارا نام بتا کے بھیجا تھا۔ میں ان نوجوانوں میں سے نہیں ہوں جو دھوکہ دینے والوں کا ساتھ دیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وجیہہ آنی پھر سے کہنے لگی، شفق تم آ رہی ہو یا میں خود آؤں؟ اس وقت میں نے فون بند کر دیا، اپنے بہتے آنسو صاف کیے۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اگر یہ سچ سب کے سامنے آ جاتا تو میری والدہ شاید مجھے چھوڑتی نہ، اور وجیہہ آنی میرے بارے میں کیا سوچتی؟ سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اور اگر عیسیٰ نے انگوٹھی واپس کر دی تو کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ میری آنی تو ٹوٹ کے رہ جائیں گی۔ میرے پاس صرف 24 گھنٹے کا وقت تھا سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔